صحیح حدیث ہے، صبر دل اور زبان سے ہوتا ہے۔ اب ہم دل اور زبان سے صبر کرتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہمارے گھر میں میت ہو جائے تو ہمیں حکم کیا ہے؟ الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلے صدمے کے وقت پہلا کام یہ کرو، صبر کرو، اور اسی وقت ہم رو رہے ہوتے ہیں، دھوڑے مار مار کرو، اور ایک جماعت تو صدقے جاواں وہ 1400 سال سے رو رہی ہے، تو صبر کس کے لیے اترا تھا؟ 1450 سال ہو گئے، 1500 سال ہو چکا ہے، لوگ صبر نہیں کرتے، دھاڑے مار مار کر روتے، اور جناب وہ جوئے مارے ادھر ادھر مار مار کے اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں۔ تو صبر کن کے لیے اترا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ صبر مومنوں کے لیے ہے نا، تو مومن بھی وہ ہیں، روتے بھی وہ ہیں، تو یہ صبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھا ہے۔ آ گئی نا بات وہیں پہ، قرآن کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ حسرت کی نگاہیں لے کے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ اے اللہ موقع دے، تو پھر اللہ نے موقع تو نہیں دینا ہے، کیونکہ دنیا میں 1500 سال گزر گیا ہے، تجھے صبر نہیں آیا، تو اب کیسے تجھے صبر آئے گا؟ صبر دل اور زبان سے ہوتا ہے۔ اچھا، دل اور زبان سے کیا ہے؟ کوئی نقصان ہو گیا ہے، زبان سے روتا ہے، ایسے ہی ہے نا، دل سے بھی روتا ہے، زبان سے بھی روتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے تفریق کر دی ہے صبر میں اور شکر میں۔ صبر دل اور زبان سے ہے۔ جس شخص کی مشکل میں، مصیبت میں زبان سے چیخ چاڑ نہیں نکلی سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بربادی ہو گئی ہے تو اللہ تو دینے والا ہے، اس کا بدل تو ہی نعم البدل دینے والا ہے۔ کتنا بڑا پیارا کلمہ ہے، کبھی سوچا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ یہ تیرے لیے ہے، تو نے دیا تھا تیری طرف ہی لوٹ کے جائے گا۔ اگر تو نے مال دیا ہے تو تیری جناب سے، تیری نعمت شکر سے آیا ہے، ورنہ ہمارے کیا مسئلہ مجال تھی۔ پھر صبر دل اور شکر کیسے ہے؟ شکر کا میں بتاتا ہوں، ایک دو مثال دے دیتا ہوں۔ ابو جہل میدان بدر میں قتل ہو گیا، اب شکر کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ ہمارا دشمن انڈیا میں کشمیریوں کے ہاتھوں مر گیا، شکر کیسے کریں گے؟ اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو زبان سے شکر ہے ہی نہیں، زبان کا تو شکر نہیں ہے، زبان کا تو صبر ہے۔ کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صبر کر رہے ہیں، لیکن صبر میں بھی ہم مخلص نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے، تو اللہ نے تو ہمیں منافقوں کی لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور یارو شریعت کا میں کہتا ہوں، یہ لوگ جو ہے نا موٹیویشنل اسپیکروں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ خود کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ وہ جی اصل میں وہ بھی زبردست باتیں کرتے ہیں، وہ قرآن کا اور علم کا فلسفہ نکالتے ہیں، اور ہمارا طبقہ جو ہے جس کو مولوی طبقہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے قوم کو بھی رٹنے پہ لگایا، خود بھی رٹے پہ لگے ہوئے ہیں، اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ جدید ماڈل آیا ہے، جدیدیت آئی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے والے بھی بن گئے۔ جس کو خواہش ہو سمجھنے کی تبھی سمجھایا جائے گا، بغیر خواہش کے کیسے سمجھایا جائے گا؟ اب شکر کی مثال کیا ہے؟ ابو جہل میدان بدر میں قتل ہو گیا، منحوس ہو گیا، اب اس کا شکر کیا ہے صحابہ نے اور نبی علیہ السلام نے۔ کیسے کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی نا ابو جہل قتل ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام سجدے میں چلے گئے۔ قتل کس نے کیا تھا؟ دو صحابہ نے کیا تھا نا، معاذ اور معوذ نے، مارا گیا۔ ایک شکل یہ بھی تھی، ہمارے جیسا آج کیا ہوتا ہے نا، بدھو اور بھاگ کے جاتا، ان کو گلے لگاتا، تھپکی دیتا، ایک لفافہ نکالتا، لو جی $5 لاکھ تجھے انعام ہے، تو نے ٹرمپ قتل کر دیا۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، آج کا دور ہے یہ شکر نہیں ہے، یہ تو آپ نے اس کو اجرت دے دی ہے اس کے کام کی۔ شکر آپ نے اللہ کا کرنا تھا، اللہ نے پھر اس کے بدلے میں کیا کرنی تھی؟ آپ کو برکت دینی تھی۔ شکر یہ ہے کہ میدان بدر میں ابو جہل قتل ہوا، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ اب آگے سنیں دوسری مثال، مسیلمہ کذاب قتل ہو گیا، پتہ ہے نا مسیلمہ کذاب مدعی نبوت بن گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ مسیلمہ کذاب کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں، فلاں جگہ سے اس کی لاش ملی ہے۔ حضرت ابوبکر نے اس کو لفافہ نکال کے $2 لاکھ نہیں دیے، ریال نہیں دیے، حضرت ابوبکر صدیق سجدے میں گر گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے، دین کا دشمن، نبوت کا دشمن، اسلام کا دشمن مارا گیا ہے۔ یہ ہے شکر۔ شکر کیا ہے؟ اللہ نے کہیں سے لاٹری نکالی ہے، تو سجدے میں گر جا، شور نہیں مچا۔
اللہ کا شکر ادا کر۔ اب سمجھے فرق، صبر زبان سے ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، چیخ چاڑ کی بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ شکر یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی لاٹری دے دی، کوئی نعمت دے دی، کوئی گاڑی بڑی دے دی، کوئی زمین دے دی، کوئی پلاٹ دے دیا، کوئی مال دے دیا۔ جناب یہ آپ نے بڑا کارنامہ کیا، آپ کو پلاٹ گفٹ حکومت پاکستان کرتی ہے، آپ اس کے بدلے میں سجدے میں اللہ کو راضی کر لیں، سجدے میں گرے اور کیا کہے؟ سبحان ربی الاعلی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، دو جملے کہیں، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ بندے سے دو چیزوں سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی خوشی دیکھ لیں، جب بندے سے قریب، بندے سے خوش ہوتا ہے۔ بابا جی غور کر لیں، بندے سے اللہ دو موقع پر انتہائی خوش ہوتا ہے، اور یہ سیدنا صدیق اکبر کا جملہ ہے۔ غور کرو، فرمایا بندہ جب ایمان پہ ہوتا ہے اللہ مومن سے ایمان سے خوش ہوتا ہے، اور دوسرا اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ تو عافیت دینے والا۔ دو موقع پہ اللہ بندے سے خوش ہوتا ہے، باقی عملوں کو تولتا ہے۔ پتہ ہے نا میزان لگے گا، ادھر جتیاں بھی تولن گے، ادھر کپڑے بھی تولن گے، ادھر عمل بھی تولن گے، ادھر بدماشیاں بھی تولیں گی، ایسے ہی ہے نا۔ باقی تو میزان لگے گا، ترازو لگے گا حشر کے میدان میں، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ سود خور ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ بہتان بنانے والا ہے، تو یہ ترازو لگے گا۔ لیکن اللہ خوش کس وقت ہوتا ہے؟ جب بندہ ایمان پہ آتا ہے اور ایمان کے بعد اسی رب سے عافیت مانگتا۔ عافیت مانگا کرو، اور ہم نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا یہ دعا سب سے زیادہ رب کو محبوب ہے۔ بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ تیرے سے ہی معافی کا طلبگار ہوں اور تجھ سے ہی عافیت کا طلبگار ہوں۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کی لو مجھ سے لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔